محسن نقوی کے خلاف کون جو ہے وہ مسئلے کی بنیادوں کے اوپر ان کے خلاف وہ ایک گھٹیا اور مذموم ایک مہم چل رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو محسن نقوی کے اوپر ان کے اوپر شیعہ کا لیبل لگایا جا رہا ہے، گستاخ صحابہ انہیں بنایا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کیا ہیں اور محسن نقوی کب نگران وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین 2 دن ہو گئے ہیں جب سے محسن نقوی کا نام جو ہے وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس میں ان کو جو ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ آپ دیکھیں کہ وہ مختلف قسم کی ٹیمپلیٹس چل رہی ہیں جس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے احد چیمہ نے کیا کیا اور محسن نقوی کے کیا جو ہے وہ مبینہ طور پہ وہ کس طرح کے سہولت کر رہے ہیں، رجیم چینج پہ انلیگل چینل چلا رہے ہیں، اور احد چیمہ کیا کریں۔ ناظرین یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی ایک منظم ایک کیمپین ہے جو محسن نقوی کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو صحیح بات ہے، آپ نے کر لیا، آپ چلا رہے ہیں، لیکن گھٹیا پن کی حد یہ ہے، گھٹیا پن سے بھی اگلا کوئی ورڈ ہے، مطلب یہ رذیل اور ذلیل لوگ ہیں جو یہ ان کے اوپر مذہبی منافرت کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح کے گھٹیا اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جو محسن نقوی کو نہیں جانتے، جو محسن نقوی کو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا، آپ محسن نقوی کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ میں نے 6-8 مہینے کام کیا ہے چینل 24 میں، محسن نقوی صاحب سے بڑا محبت کا رشتہ تھا۔ میں نے جو اس عرصے کے دوران ان کو سمجھا، میرا جو مشاہدہ تھا، جس طرح ان کا میرے ساتھ سلوک تھا، اور باقی بہت سارے ہمارے کولیگز ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ ربیع الاول ہو تو وہ جشن مناتے ہیں، محرم ہو تو وہ سوگ مناتے ہیں، کرسمس ہو تو وہ مینارٹیز کے ساتھ کھڑے ہو کے بالکل اسی جوش و خروش کے ساتھ وہ کرسمس مناتے ہیں جس طرح کوئی عید مناتا ہے۔ رمضان ہو تو پراپر رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا محسن نقوی پورا 1 مہینہ ہزاروں لوگوں کو افطاری ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں کی افطاری ہوتی ہے، اور وہ بندہ محسن نقوی جس کا نام ہے بغیر تھکے بغیر ماتھے پہ بل لائے وہ خود کبھی سموسے پکڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی پکوڑے پکڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ دودھ سوڈا اس نے پکڑا ہوتا ہے، کبھی وہ کھانے کی پلیٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی برتن اس نے دھو رہا ہوتا ہے۔ آپ اس بندے کے بارے میں جو انسانیت دوست ہے، آپ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ۔ عقیدہ ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، واٹس ایور، وہ کون ہے؟ آپ اتنے گھٹیا، آپ اتنے مطلب آپ گٹر پہ اتر گئے ہیں ایک بندے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ آپ میں جب آپ کہتے ہیں کہ جانبدار نہیں ہونا چاہیے، آپ نے حسن عسکری کو جب لگایا وزیر اعلیٰ نگران جب پچھلے ٹینیور میں، تو وہ کیا غیر جانبدار تھا؟ وہ بھی آپ کا پٹھو تھا، آپ کا اعلیٰ کار تھا، اور جتنی دھاندلی اس نے پنجاب میں کروائی شاید وہ تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی ہوگی۔ غیر جانبدار کون سا بندہ ہے؟ ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد میں جو ہے نا وہ بیلنس نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کی افیلیشن ہوتی ہے، ہر بندے کی کوئی مجھے ایک اچھا لگتا ہوگا، آپ کو اور یہ تھوڑی ہے کہ 2 بندے ہیں تو دونوں میں جو ہے وہ ایک جیسا رویہ جو ہے وہ بیلنس کیا جائے، نہیں ہوتا ہے یار۔ آپ فرشتے نہیں، آپ انسان ہیں۔ محسن نقوی نے آپ کو کیا کہا بھائی؟ ابھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں پرفارم۔ ہر چینل اونر کے تعلقات ہوتے ہیں۔ سلمان اقبال صاحب کے تعلقات نہیں ہے کیا؟ میر شکیل الرحمان کے تعلق نہیں ہے کیا؟ جس طرح ان دونوں کے ہیں، علیم خان کے تعلق نہیں ہے کیا؟ ہر آپ سوشل اینیمل ہیں، آپ کی اسلام دعا بھی ہوتی ہے، آپ کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ جس لیول پہ جا کے یہ گھٹیا مہم چلا رہے ہیں محسن نقوی کے خلاف، اس کا قطعاً آپ کو فائدہ نہیں ہونا۔ اور الیکشن کمیشن نے، کیونکہ ہم یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا، نگران وزیر اعلیٰ کا کمیٹی جو ہیں وہ بغیر کسی نتیجے پہ
جو وہ نہیں کسی نتیجے پر پہنچ سکی، اور اب الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور کبھی امید ہے، کبھی امکان یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئیں گے، اور جو یہ محسن نقوی کے خلاف مذہبی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو مہم چلا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ خدا کا خوف کریں، اس معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ رہنے دیں، اس کو امن پسند لوگوں کا ایک معاشرہ رہنے دیں۔ یہاں پہلے ہی بہت تلخیاں اور نفرت ہیں، آپ مزید بیج بوئیں گے تو یہ کاٹنے آپ کو پڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔